ایک واقعہ جو حضرت علامہ اسماعیل یوسف نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب غالباً جس کا نام سعادت الدارین ہے اس میں نقل فرمایا ہے۔ آپ کی یہ کتاب درود پاک کے موضوع پر ہے اور آپ نے کئی سو درود پاک کا اس میں تذکرہ کیا ہے، تو اسی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس میں کئی پہلو آپ کو سمجھنے کو ملیں گے۔ بہت سادے انداز پر انہوں نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب تشریف فرما ہیں، دو شخص جو بظاہر صحابی کے لباس میں لیکن حقیقتاً وہ تھے دونوں منافق، لیکن صحابہ کے لباس میں بھئی منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر میں مسلمانوں جیسا لباس پہنے، مسلمانوں جیسی شکل بنائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے اور دل میں اللہ و رسول کے ساتھ دشمنی رکھے۔ اس وقت مجھے منافقین کی تشریح کا موقع نہیں ہے، تو وہ بھی بظاہر صحابی کے لباس میں، اور یہ دونوں منافق انہوں نے پہلے تنہائی میں اپنا ایک منصوبہ بنایا۔ بھائی جب دل میں کھوٹ ہے، اللہ و رسول کے دشمن ہیں تو کوئی بھی برائی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا، یہ پروگرام بنایا، ایک صحابی کو منتخب کیا کہ چلو ہم دونوں اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ان صحابی پر الزام لگائیں کہ انہوں نے ہمارا اونٹ چرایا ہے۔ واقعہ سادہ ہے، دونوں نے طے کیا کہ چلو ہم چل کر یہ جھوٹا الزام اپنے طور پر لگائیں فلاں صحابی کے اوپر کہ انہوں نے ہمارا اونٹ چرایا ہے۔ تو ہم دو آدمی ہیں، شریعت میں کسی معاملے میں، ایسے معاملے میں دو بظاہر مسلمان شک کے لوگ ہوں، ان کی گواہی مستند مانی جائے گی، حکم شرع نافذ ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب چوری کے الزام میں اپنے ان صحابی کا ہاتھ کٹوا دیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک صحابی کو ہم نے یہ تکلیف پہنچا لی۔ یہ ان دونوں کا آپس میں منصوبہ تھا، اور دونوں منافق بظاہر صحابی کے لباس میں مومنین کی جیسی شکل آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد الزام لگایا جو طے کر کے آئے تھے، جھوٹا الزام کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ کے فلاں صحابی نے ہمارا اونٹ چرایا ہے، ہم دو گواہ ہیں، آپ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کر دیجئے۔ تو بھئی سرکار تو غیب دان نبی ہیں، اسی وقت انہیں رد کر دیتے کہ تم جھوٹے ہو، منافق ہو، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی ادائیں بھی بڑی نرالی اور مثالی ہیں، اور ان کی شان پاک، مزاج پاک۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان صحابی کو میرے آقا نے بلوایا جن پر چوری کا الزام تھا، ان دونوں منافقوں کی جانب سے
کہ انہوں نے میرا اونٹ چرایا ہے، ان صحابی کو سرکار نے بلوایا، وہ صحابی حاضر ہوئے، میرے آقا نے بڑی شفقت اور محبت سے انہیں دیکھ کر فرمایا میں سرکار جان رہے ہیں، لیکن حقیقت کا اظہار میرے آقا کی مرضی ہے، کسی اور طریقے پر ہو۔ تو ان صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی، تمہارے اوپر ان دونوں آدمیوں نے الزام لگایا ہے کہ تم نے ان کا اونٹ چرایا، تو یہ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کیا تم اپنی صفائی میں، اپنی براءت میں کچھ کہنا چاہتے ہو یا کوئی گواہی پیش کر سکتے ہو اپنی صفائی کے معاملے میں؟ بھئی مقدمے میں دونوں کی بات سنی جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا ان صحابی سے کہ کیا تم اپنی صفائی میں، اپنے بچاؤ میں کچھ گواہی پیش کرنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اللہ رے صحابی کا عقیدہ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی طرف سے نہ خود کوئی صفائی دینا چاہتا ہوں، نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے آقا، جس اونٹ کی چوری کا الزام ہے کہ میں نے فلاں اونٹ کو چرایا ہے، اے میرے آقا ان سے کہہ کر اسی اونٹ کو منگوا لیجئے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آپ حکم دیں گے، اونٹ خود میری طرف سے صفائی پیش کر دے گا۔ میں صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کی شان دیکھو، صحابی کا عقیدہ دیکھو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہ خود کوئی گواہی دوں گا، پیش کروں گا، نہ صفائی۔ میرا عقیدہ ہے کہ جس اونٹ کی چوری کا مجھ پر الزام ہے، آپ اسی اونٹ کو منگوا لیجئے۔ آپ حکم دیں گے، اونٹ حقیقت کو بیان کر دے گا، میری صفائی خود بخود سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ صحابی کا عقیدہ، میرے آقا نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جس اونٹ کی چوری کا الزام ہے وہ اونٹ سامنے لے آؤ۔ یہ دونوں منافق تو بہت خوش تھے کہ یہ صحابی تو صفائی دے نہیں سکیں گے، اونٹ بولے گا نہیں، میرا دعویٰ گویا معاذ اللہ سچا رہے گا۔ اب ان صحابی کا ہاتھ چوری کے الزام میں کاٹا جائے گا۔ گئے بڑی خوشی کے ساتھ، اس اونٹ کو لے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یہ اونٹ ہے جس کی چوری کا ہم الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے ان صحابی نے اس اونٹ کو چرایا ہے۔ سرکار کا انداز دیکھیں، سرکار غیب داں بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، ذرے ذرے پر میرے آقا کا اختیار ہے۔ یا اونٹ تو اونٹ، میرے آقا نے حکم دیا ہے تو پتھر بھی بولے ہیں، اونٹ تو جاندار ہے۔ میاں سرکار کی شان، میرے آقا اونٹ کی جانب مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد فرمایا اے اونٹ تو گواہی دے کہ ان دونوں شخصوں نے میرے ان صحابی پر تیری چوری کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تجھے چرایا، تو حقیقت کو بیان کر کہ معاملہ کیا ہے،
کیا میرے ان صحابی نے تجھے چرایا ہے یا ان کا الزام جھوٹا ہے؟ سرکار کا اتنا حکم دینا تھا، سرکار کا اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ اونٹ کو اللہ تعالی نے بولنے کی قوت عطا فرما دی. اونٹ کو اللہ تعالی نے بولنے کی قوت عطا فرما دی. وہ انسانوں کی طرح بولنے لگا اور بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے کوئی انسان گفتگو کرتا ہو فصیح و بلیغ انداز میں بڑی صفائی کے ساتھ، وہ اونٹ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دونوں منافق ہیں، جھوٹے ہیں، آپ کے صحابی بری اور بے داغ ہیں، آپ کے صحابی بے داغ ہیں، انہوں نے مجھے نہیں چرایا. ان دونوں منافقوں نے بیٹھ کر منصوبہ بنایا کہ چلو اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ان صحابی پر میری چوری کا جھوٹا الزام لگا دیں کہ ان صحابی نے مجھے چرایا. شرعاً دو کی گواہی معتبر ہوگی، ان صحابی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آپ کے قلب پاک کو بھی صدمہ ہوگا اور ان صحابی کو بھی تکلیف. منافقین نے محض اپنی خوشی کے لیے یہ جھوٹا الزام لگایا، یہ جھوٹے ہیں، آپ کے صحابی بے داغ بری ہیں. اونٹ نے گواہی دے دی، اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں، اب تو کوئی معاملہ نہیں. منافقین سر جھکائے کھڑے ہیں، ان پر جو شرعی حد جاری ہونی تھی وہ جاری ہوئی. اب دیکھو دوسرا پہلو، اختیار دیکھ لیا اللہ کے پیارے حبیب کا کہ اختیار پاک کی شان کیا ہے، جسے جو حکم دیں وہ انکار کر نہیں سکتا. لیکن اب ایک پہلو اور سمجھیں کہ سرکار نے اس کے بعد ان صحابی سے فرمایا، سرکار نے اس کے بعد اپنے ان صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا، تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میں حکم دوں گا تو اونٹ بولے گا اور گواہی دے گا. تو یہ صحابی بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اس لیے اور پختہ ہے کہ اے میرے آقا، میں تنہائیوں میں جب موقع ملتا ہے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کا نذرانہ ادب سے پیش کرتا رہتا ہوں. اسی درود پاک پڑھنے پر یقین تھا کہ میرا رب مجھے نواز دے گا، آپ حکم دیں گے، صاحب اختیار ہیں، اونٹ میری صفائی پیش کر دے گا. صحابی کا عقیدہ بھی دیکھ لیا، درود پاک کی برکت اور فضیلت بھی دیکھ لی.